اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ تعالی ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ سورۃ النحل، قرآن پیئر سلیکٹڈ ورسز کی ہم سیریز میں چل رہے ہیں۔ آج ہمارا 12واں سیشن ہے۔ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے آفٹر سچ اے لانگ ٹائم، اس سے پہلے کی جو کافی صورتیں تھیں سورہ نحل سے پہلے کی، وہ ذرا نسبتاً چھوٹی ہیں سائز میں، تو وہ جلدی جلدی ہماری مطلب فنش بھی ہو گئی ہیں۔ اور چھوٹی صورتوں میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مطلب ایک اس بات کا اندازہ رکھنا کہ کون سے ٹاپک کے اوپر یہ صورت رہی ہے، یہ ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ جب بڑی لمبی صورت ہوتی ہیں اس میں مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں تو ان کا آپس میں لنک، ان کی آیتوں کا آپس میں لنک کو جوڑنا، پھر اس چیز کو ایک ربط میں رکھنا تھوڑا سا ایک ہم جیسے پرائمری لیول کے اسٹوڈنٹ کے لیے ذرا سا مشکل ہوتا ہے۔ ظاہر اسکالرز اس چیز کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ پاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی پروبیبلی میرا خیال ہے اس کے بعد آنے والی جو صورتیں ہیں وہ بھی اتنی لمبی پھر نہیں ہیں۔ تو یہی ایک واحد صورت ہے جو اس وقت اتنی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ذرا ایک طوالت ہے۔ اور اس سورہ میں اگر آپ نے ایک چیز یہ بھی دیکھی ہوگی کہ تمام مضامین جو ہیں وہ کافی ریپیٹ ہوئے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک ہوتا ہے نا ہمارے پاس کہ جیسے ایک سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے کہ آپ جب آپ نے سال میں 2 سیمسٹر اگر ہیں، تو اگر جب آپ نے 6 مہینے کا ایک سیمسٹر کر لیا، یو آر آلموسٹ دا ہاف آف دا وے، تو ایک اعادہ ہوتا ہے، ایک ریویژن ہوتا ہے، ایک ریکیپ ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا ایک محسوس ہوتا ہے سورۃ النحل کو اوور آل شروع سے، جیسے بار 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 اب جیسے جب میں اس کو پریپیئر کر رہی ہوتی ہوں تو دوبارہ پیچھے جا کے آگے جا کے دیکھتی ہوں، تو جب آپ کئی بار ایک چیز کو پڑھتے ہیں نا، تو اس میں اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی جو سمجھ ہے، اس کی جو بہت ساری باتیں جو آپ نے پہلی بار میں مس کری تھی وہ دوسری بار میں جڑتی ہیں، پھر بہت ساری باتیں تیسری بار میں مزید کھلتی ہیں، اس طرح وہ ذرا زیادہ ایک آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے بار بار اس سورہ کے مضمون کو پڑھنے سے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آلموسٹ لٹرلی یہ ہاف آف دا قرآن کے اوپر آنے کے بعد تمام ہی جو جو تعلیمات ہیں، تمام ہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ٹیچنگز ہیں، جو ایک ورڈ آف وزڈم جو یہ ہمارا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا اعادہ کرا ہے، ایک طریقے سے ریکیپ کرا ہے۔ تو اسی لیے مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ میرا ابھی تک جتنا میں اس کو دوبارہ ظاہر ہے مجھے پریپیئر کرنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک سم اپ ہے، ہاف وے آف سم اپ ہے پورے پچھلے حصے کے قرآن کا آگے جانے سے پہلے۔ تو لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہم نے آیا نمبر 91 تک کمپلیٹ کیا تھا، 87 to 91۔ اور اگر آپ سب کو یاد ہو انشاءاللہ کہ ہم نے جو وہ جو ایتائل قربہ والزکا سوری احسان والی آیت، سوری ابھی میرے ذہن میں تھی نکل گئی، احسان والی آیت جو تھی نا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ایک ایک شخص جو ان نعمتوں کو ریئلائز کر رہا ہے، وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ہاں مجھے یہ نعمتیں ملی ہیں، اس کو ادراک ہے، یہ اس کو یہ اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ ہاں یہ مجھے میرے رب نے مجھے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، یہ سہولتیں دی ہیں، یہ آسانیاں دی ہیں، یہ سب چیزیں میرے رب کی ہی طرف سے ہیں، تو پھر اس کا لائف میں بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے۔ تو وہ ہم نے آیا نمبر 91 کی تھی کافی ڈیٹیل سے۔ تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آج نیا نمبر 91 سے آگے سے کریں گے، اور اس سلسلے میں دوبارہ سے یہاں پہ شیئر کر لیتی ہوں یہی بک ہماری، تاکہ اس سے ہمیں آ، آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ ہم آیا نمبر 91 پر تھے۔ آ، ٹھیک ہے، یہ آگے آیا، اچھا یہ کافی آگے ہے، ایک سیکنڈ میں 91۔ تو یہ ہم نے آیا نمبر بیسیکلی 90 تک 90 تک کیا تھا۔ 91 اس کے مضمون کے ساتھ ہی ہے، 91 سے ہی ہم دوبارہ شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا، اور ہوتا ہے اوفو، تم سب پورا کرو۔ اوفو مطلب مطلب جو ہوتا ہے وفا، وفا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وفا کرنا کسی سے مطلب یعنی جو آپ نے کسی کے ساتھ ایک ایموشنل آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وفا زیادہ تر اگر ہم اپنے اردو کے معنوں میں یوز کریں، نبھانا نبھانا، نبھا ایگزیکٹلی۔ تو آئیڈیا یہ وفا کا ورڈ وہاں آتا ہے، اس مقام پہ آتا ہے
किस तरह मैं कहूँ, जैसे मिसाल के तौर पर एक दो दो आशिक और माशूक हैं कि भाई वो एक दूसरे के साथ वफा करेंगे, या हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो एक दूसरे के साथ वफा करेंगे, या दो दोस्त हैं वो एक दूसरे के साथ वफादारी करेंगे। मतलब ये वहाँ वफा का लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ रिश्तों में एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है। ये कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, ये कोई लीगल अहद नहीं होता, ये कोई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का कोई एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि भाई आप 8 घंटे काम करेंगे, मैं आपको इतनी तनख्वाह दूँगा। वहाँ वफ़ादारी वो कहते हैं, तो वो वफ़ा वह के लिए हम वहाँ पर उसको उस सेंस में यूज़ नहीं करते। वफ़ा का मतलब ये होता है कि इन थिक एंड थिन जैसे कैसे भी हालात होंगे, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा जो भी जिससे के साथ मेरा ये रिश्ता है इमोशनली, मैं इसके साथ रहूँगा। तो ये वफ़ा में एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे साथ ने किया, व औफ़ू, तुम निभाओ। बहुत अच्छा आपने लफ़्ज़ बताया। उसमें निभाने में भी यही कॉन्सेप्ट आ जाता है उर्दू में, कि निभाने का मतलब ये होता है कि अच्छे वक़्त में भी साथ खड़े हैं, और जब बुरा वक़्त है तो छोड़ के नहीं भाग गए हैं। मतलब वफ़ा के जो एग्रीमेंट है 2 लोगों के बीच में, एक तो वो अनवर्बल होगा, वो कहीं लिखा नहीं होगा, लेकिन ग़ालिबन वो लिखे हुए एग्रीमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। 2 दोस्तों के बीच में, मियाँ-बीवी के बीच में, माशूक़ के बीच में, आशिक़ और माशूक़ के बीच में, और फिर बंदे के और उसके रब के बीच में अहद जो है वो वफ़ादारी का अहद है। वैसे तो हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन वाला अहद भी है, यौम अलस्त को जो अहद हुआ था, और इस आयत में वही बेसिकली उसी की तरफ इशारा है। लेकिन अब आइडिया ये है कि उस अहद को निभाने में अब ये चीज़ तय नहीं है कि जब हम इस रास्ते पे चलना शुरू करेंगे तो क्या चीज़ हमारे सामने आएगी। एक जो रिटन डॉक्यूमेंट या बाय लॉ जो एक चीज़ होती है ना, उसमें हर क्लॉज़ लिखी हुई होती है कि भई आपसे इतने घंटे काम लिया जाएगा तो आपको इतनी तनख्वाह दी जाएगी। हाँ, अगर ज़्यादा मेहनत हुई और आपसे 1 घंटे काम और लिया गया तो फिर आपको उसके लिए ओवरटाइम दिया जाएगा। मतलब हर चीज़ बाकायदा वहाँ पे डिटेल्ड और उसकी सब चीज़ लिखी हुई होती है। वफ़ादारी के रिश्तों में ये अहद निभाया जाता है कि मैं आपके साथ रहूँगा। अब आगे ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़रेगी, बड़ी खुशहाली में गुज़रेगी, बड़ी मस्ती में गुज़रेगी, एन्जॉयमेंट में गुज़रेगी, फ़बेहा। लेकिन अब ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आएँगे, ऊँच-नीच आएगी, बीमारी आएगी, गुर्बत आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले कुरैश ने 3 साल के लिए शोएब अबी तालिब में धकेल दिया था, इसी इस्लाम की तालीम के उसमें हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आखिर तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कि किस-किस काम में क्या-क्या हिकमत है। लेकिन भतीजे से मोहब्बत करते थे। तो वफ़ादारी का तकाज़ा ये था कि जब भतीजा भूखा रहे, तो मैं कैसे पेट भर के खा लूँगा। तो वो बावजूद इसके कि वो मुसलमान तो नहीं हुए, लेकिन वो क्या था, वफ़ादारी थी। एक एक अनवर्बल जो रिलेशन था मोहब्बत का, उसका निभाना था। वो अपने भतीजे के साथ वहाँ मूव हो गए, और वो सारी सख्तियाँ शोएब अबी तालिब की उन्होंने सही। तो ये है वफ़ादारी। तो तुम वफ़ा करो, औफ़ू बिअहदिल्लाह, तुम अल्लाह के अहद के साथ वफ़ा करो। अच्छा, यहाँ एक खूबसूरत बहुत ही ब्यूटीफुल एंगल और भी है। वो क्या है, जैसे कि अभी हमने जब हम इसकी डेप्थ में चले गए इस बात को, हमने इस बात को यहाँ तक समझ लिया कि वफ़ा का मतलब कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है कि बस जी मैंने आपसे 8 घंटे काम करना था, और 8 घंटे के बाद जब मैं दुकान बंद करके निकल रहा है मुलाज़िम, और उसने देखा कि कुछ सामान नीचे गिर गया, या कुछ चीज़ें लकड़ी का सामान था तो लकड़ियाँ स्लिप हो गई। तो भई अब चूँकि मेरा टाइम तो ख़त्म हो चुका है, लिहाज़ा डन। मैं तो अब मज़ीद कुछ नहीं करूँगा क्योंकि ये तो रेगुमेंट है। तो उसमें क्या है कि ये तो वफ़ादारी है, यहाँ तो एक इमोशनल रिलेशन भी है। लेकिन इसमें फिर एक बात यहाँ पे ये भी आती है वफ़ादारी में, कि इंसान की एक कैपेसिटी भी है। मतलब एक लिमिट तक ही वफ़ा कर सकता है ना इंसान। एक एक उसकी जितनी अपनी कैपेसिटी होगी वो उतना ही निभा पाएगा। अल्लाह के अहद की जो लेवल है, अल्लाह से अहद करने का, जब 2 पार्टीज़ आपस में एग्रीमेंट साइन करती हैं, इसको अगर हम आसान एग्ज़ाम्पल से समझना चाहें अपने लिए, तो समझिए कि एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ताकतवर है, बड़ी सल्तनत है, बड़ा रुपया, पैसा, सुपर पावर उनके पास है, और एक वो बहुत छोटे से मुल्क के साथ एक एग्रीमेंट कर रहा है कि आप हमें ये हमारे दरमियान ये ट्रेड होगी या ये नहीं होगा। तो वो जो छोटा मुल्क है उसको अपनी हैसियत मालूम है। वो ये जानता है कि मैं इतनी
बड़ी ताकत के साथ ये एग्रीमेंट कर रहा हूँ, तो अगर मैंने इस एग्रीमेंट को नहीं निभाया या मैं इस एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर पाया, तो ये कितना बड़ी ताकत जो है ये तो इस बात के ऊपर कादिर है कि ये पूरा मुझे खा जाए, ये पूरा मुझे तबाह बर्बाद कर दे या ये कुछ भी कर दे। जब हम अल्लाह सुब्हाना ताला जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जब हम उसके साथ अपना अहद जो करके वहाँ से चले थे और जिस पे हम अब भी अपनी कायम रहने की कोशिश करते हैं, वल्लाही हम अशरे अशीर भी उस एग्रीमेंट की जो जो लीगैलिटी कह लीजिए, उस एग्रीमेंट की जो अहमियत है, जो उसकी वर्थ है, उसको निभा पाने के लायक नहीं हैं। हम 100% भी अपनी ज़िंदगी की कोशिश कर जाएँ, तो उस एग्रीमेंट की किसी एक क्लॉज़ को भी नहीं निभा पाएँगे। हमारी कोई हैसियत और औकात ही नहीं है। तो वफ़ा का जो वर्ड है ना, उसमें क्या है कि जितनी आपकी कैपेसिटी होगी, आप उतनी ही वफ़ादारी कर पाएँगे। जितना आपके अंदर हिम्मत होगी, उतना ही आप कर पाएँगे। जब शुरू-शुरू में सहाबा इकराम ने मुसलमान होना शुरू किया मक्के के दौर में, बहुत शुरू के पीरियड में, और जब उनके मज़ालिम का सिलसिला शुरू हुआ कुरैशियों के, तो उसमें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम भी हमारे सामने आता है। उनकी वफ़ादारी का मामला वो था कि अब उनके ऊपर जिस किस्म के अनह्यूमन बिहेवियर किया था, वो तो सोचते हुए भी दिल लरज़ जाता है और ज़ुबान से वो अल्फ़ाज़ अदा भी नहीं होते कि किस-किस तरह का अनह्यूमन बिहेवियर उनके साथ किया गया और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी ज़िंदगी पे रखी। मतलब इतना सख्त अनह्यूमन बिहेवियर है, किसी शख्स की शायद उसी लम्हे इंतकाल हो जाए, वो उसे बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन अल्लाह ने भी उनकी ज़िंदगी बरकरार रखी और वो अपनी उस बर्दाश्त की कैफ़ियत को बढ़ाते चले गए। ज़ाहिर है उसका अजर और मुक़ाम उनको ये मिला कि उनके कदमों की छाप जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आगे है। तो ये उनकी वफ़ादारी थी। लेकिन तमाम सहाबाए किराम उस लेवल पर नहीं थे, हर एक का जज़्बा उस लेवल पर नहीं था। जब हम सहाबाए-किराम की इन जनरल बात करते हैं, हम तो यहाँ पर एक मैच्योर लोगों की एक महफ़िल है। हम बात करते हैं जब हम टीनेजर से बात कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं भई इनको सारे सहाबा के मुतालिक नहीं पता। ऑनेस्टली स्पीकिंग जब हम जो एक बहुत अरसे बाय बर्थ मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं और हम जो एक बिल्कुल एक अपना इस्लामिक कल्चर रखते हैं, सच बात ये है कि जब सहाबा के हवाले से हम बात करते हैं ना, तो हमें भी 10, 12, 15 सहाबा से ज़्यादा के हालात मालूम नहीं हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अली 4 खुलफ़ाए राशिदीन हो गए, बाकी अशरे मुबशरा हो गए और समहाउ तमाम सहाबा-ए-किराम का ईमानी लेवल हज़रत उमर जैसा नहीं था, तमाम सहाबा-ए-किराम का ईमानी लेवल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसा नहीं था। लेकिन इसका मतलब क्या ये था कि वो बुरे लोग थे? नाउज़ुबिल्लाह, क्या वो उनका ईमान कम था? नहीं, हर एक की अपनी कैपेसिटी है। एक फ़राइज़ के बाद फ़र्ज़ सब पे इक्वली फ़र्ज़ है, सबको 5 ही नमाज़ पढ़नी है, सबको 30 ही रोज़े रखने हैं। फ़र्ज़ के लेवल हर एक के लिए सेम है, लेकिन उसके बाद अपनी-अपनी कैपेसिटी है उस वफ़ा को करने की। तो जब मैं इंडिविजुअल मैं अपनी बात अगर कर रही हूँ, तो जब मैं अपने अहद को अपने रब के साथ वफ़ा करने की बात करती हूँ, तो मुझे एक कैपेसिटी है मेरी उसकी। हो सकता है अगर मैं ये सोचूँ कि नहीं मेरा तो कहीं हज़ारों करोड़ों टाइम भी मेरा कोई रेश्यो नहीं बन सकता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ या हज़रत उमर के साथ, तो उसका मतलब ये है कि मैं ये बस हिम्मत ही हार दूँ और छोड़ के ही चले जाऊँ। नहीं, हर एक की अपनी कैपेसिटी है, जो जितनी वफ़ा कर पाएगा, ये उसका मामला जिस रब के साथ है, वो बाकी जो कमी रह जाएगी उसकी, उसका वो रब पूरा करेगा। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसकी रहमत है। हमें सिर्फ़ इतना करना है कि जितनी कैपेसिटी मेरी है, जितनी जितनी एक हिम्मत मैं अपने आप में जमा करके खड़ा हो सकती हूँ। बहुत सारे ऐसे ऐसे वक़्त आते हैं इंसान के ऊपर, स्पेशली अगर हम इस वक़्त उन लोगों के हवाले से बात करें जो वाक़अतन किसी शदीद किस्म के मसाइल जैसे कि जंगो-जदल का मसला है, भूख का मसला है, रोज़गार का मसला है, बीमारी का मसला है, वो तो एक फ़िज़िकल मसाइल, लिटरल फ़िज़िकल नज़र आने वाले मसाइल हैं। लेकिन उसके अलावा बज़ाहिर जो लोग बड़े अपने सुकून आरामदेह घरों में, अच्छी छतों में, खाने-पीने के घर में उनको ऐसे मसाइल नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगियों को भी अगर आप परत उठा के देखें तो वल्लाही कितने इमोशनल मसाइल उनके साथ होंगे, कितने दिल दुखाने देने वाली चीज़ें उनका दिल दुखाती होंगी, कितनी ऐसी सोचें हैं जो उनको अंदर ही अंदर खाती होंगी। मतलब देयर आर टू मैनी थिंग्स। ये कोई शख़्स बज़ाहिर किसी मसले में नज़र ना आए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कोई मसला ही नहीं है।
تو ہر ایک اس مصیبت میں، اس دکھی دل کے ساتھ، اس ٹوٹے ہوئے اپنی ہمت کے ساتھ جو شخص اپنے آپ کو جمع کر کے کھڑا ہو جا رہا ہے نماز کے لیے، جس کا بالکل دل بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہ سوچ رہا ہے کہ یار میری زندگی میں تو کچھ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو ہمت کر کے جمع کر کے وہ پھر بھی کھڑا ہو جا رہا ہے، تو یہ اس کا بہت بڑی اس کی طرف سے ایک ایفرٹ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی وہ ایفرٹ ہی قابل قبول ہے، اس کے پرٹیکولر ریشن کے حساب سے، ایز کمپیئر ٹو کہ ہم اسے کسی اور بڑی چیز کے ساتھ کمپیئر کریں۔ تو یہ ہے وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تم اپنی طرف سے نبھائے جاؤ، تم اپنی طرف سے اپنی ہمت جمع کر کے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے کھڑے ہوتے جاؤ، تم اپنی طرف سے اس چیز پہ قائم ہی رہو۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے جب سورہ یوسف ختم کی ہے، تو میں ابھی کل کچھ بھی آواز وہ سن رہی تھی، تو اس میں وہ یہ تھا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ دکھا رہے تھے کہ جو جیل میں وہ بند تھے، تو وہ جیل جو تھی وہ اس زمانے میں اس کا واللہ عالم کہ وہ کتنی سچی ڈاکومنٹری تھی، اب آج کل تو نیٹ پہ بتحاشا چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جیل جو ہے وہ جیسے زمین میں تہخانہ کھود کے تھی، اور اس میں کچھ کھڑکی نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، اور اس میں مطلب نہ روشنی ہوتی تھی نہ کچھ ہوتا تھا، اندھیرے میں، اور وہ اس طرح کی وہ بہت ہی خطرناک قسم کی ایک جیل تھی۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام اس جیل میں بند تھے، اور نہ ان کو دن کا احساس تھا نہ رات کا احساس تھا، بس وقت گزرے چلا جاتا تھا، گزرے چلا جاتا تھا، کوئی امید کی صورت آگے کسی طرح نظر نہیں آتی تھی، تو اس وقت بھی وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، اس وقت بھی وہ اپنے حساب سے صبر کرتے رہے کہ ٹھیک ہے، اگر میری زندگی اسی طرح ختم ہو جانی ہے تو ایسے ہی صحیح، میرے رب کی رضا اگر اس میں ہے تو ایسے ہی صحیح، اور اگر یہاں سے مجھے وہ نکال لے گا اور مجھے کوئی بھی آسانی عطا فرمائے گا تو پھر ویسے صحیح۔ کون سوچ سکتا تھا کہ اس اندھیروں سے نکال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں پہنچائے گا؟ تو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ ہم آگے اس دنیا میں کہیں پہنچ جائیں گے، یہ نہیں پہنچ پائیں گے، اسی عالم میں اس دنیا سے گزر جائیں گے، اور اس کے بعد اپنے جو ریوارڈز ہیں وہ وہاں اگلے اگلے میدان میں دیکھ پائیں گے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے نا، یہ سب چیز اس وقت تک ہے کہ جب تک ہم وہ جو ایک ڈور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بندھی ہوئی، اس کو چھوڑ نہ دیں کسی بھی حوال میں۔ اور یہی اسی چیز کے اوپر یہ والی بات آتی ہے کہ جب اوف بعہدی اللہ کے اپنے عہد کو پورا کرو، تو اس میں کئی چیزیں پھر وہ بات بہت دوسری طرف نکل جائے گی، کئی چیزیں ہیں کہ جس وقت وہ کوئی شخص ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ اس کے لیے وہ عہد پورا کرنا مشکل ہو جائے۔ فار ایگزامپل، ہم سبھی آج کل یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مطلب دیکھنا مشکل ہے، سننا مشکل ہے، پڑھنا مشکل ہے، واللہ وہاں وہ گزر کیسے رہے ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ۔ اگر اس مقام پہ ایک شخص یہ کہے کہ میرا گھر ختم ہو گیا، میرے گھر والے ختم ہو گئے، اب میں بھوک سے، جو بھی کچھ بچے ہیں وہ بھوک سے ختم ہو رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت جو ہے، اللہ کی برکت جو ہے وہ کب آئے گی یا کب کب پہنچے گی؟ لیکن اس مقام پہ بھی اپنے آپ کو ہمت کے ساتھ جمع کر کے نماز کے لیے کھڑے ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی ربوبیت پہ یقین رکھنا، یہی اس بندے کی وفا ہے۔ اور پھر یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پرٹیکولر ٹائم پر جس بندے نے، جو وہ بالکل شکستہ دل ہے اور اس نے اس چیز کو چھوڑ نہیں دیا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی ایگزام سے نکلنے کے بعد جب بندہ آگے پہنچتا ہے تو پھر اس کو اس کا ویسا ہی اجر انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہے وفا، اللہ سے وفا کرنا۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ، تم سب پورا کرو اللہ سے اپنے وعدے کو جو تم نے کیا ہے۔ اِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب تم عہد کرو، وَلَا تَنقُضُوا، اور نہ تم سب توڑو، وَلَا تَنقُضُوا الْإِيمَانَ، اپنی قسموں کو، بعد توکیدها، ان کی پختگی کے بعد، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ، حالانکہ یقیناً تم نے بنایا اللہ کو، عَلَيْكُمْ کفیلا، اپنے آپ پر ضامن۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو تم سب کرتے ہو۔ یہ جو آیا 91 ہے، اس کا اگر میں بامحاورہ ترجمہ، مطلب کل ملا کے جو بات ہے وہ یہ ہے، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو، یعنی اللہ کے عہد تو یہ وہی والا عہد الست کی طرف اشارہ ہو گیا، یعنی اللہ سے وفا کرو، اللہ کے راستے پہ چلتے رہو، جتنی ہمت ہو گرو، گرو پھر اٹھو، پھر کپڑے جھاڑو، پھر چل پڑو، تم عہد کرو آپس میں،
اور نہ توڑو قسموں کو ان کی پختگی کی بات، حالانکہ تم نے بنایا ہے اللہ کو اپنے آپ پر ضامن، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آپس میں جو قسمیں کھائی جاتی ہیں، آپس میں قسم کھا کر ایک دوسرے کے ساتھ جو وعدہ کیا جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو جو یقین دلایا جاتا ہے، آپ کو یاد ہے آیت نمبر 90 میں لاسٹ ٹائم جو ہم نے آیت پڑھی تھی نا، یہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ وہ آیت ہے کہ جب کسی شخص کو اللہ بہت زیادہ گفٹ مل رہے ہیں، اللہ کی طرف سے بہت نعمتیں مل رہی ہیں، تو پھر جب وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اس کا کردار کیا ہوگا کہ وہ بہت اس کا جیسے کہتے ہیں نا دل بڑا کرو، تو اس کا کیا ہوگا کہ وہ اللہ کا فیصلہ مانے گا، وہ عدل کے ساتھ چلے گا، وہ اپنی طرف سے زیادہ دینے کی کوشش کرے گا، اپنے رشتہ داروں کو دینے کی کوشش کرے گا، برائی سے بچے گا، بغاوت سے بچے گا۔ یہ تمام ہم نے آیا جس کو ہم کوڈ آف لائف کہہ رہے ہیں، آیا نمبر 90 کو، اسی ضمن میں یہ آیت آگے آ رہی ہے کہ جب تم اپنا یہ بھی ایک بات ہے کہ جب تم ایک عہد کر لیتے ہو، جب تم ایک کسی کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہو تو پھر توڑو مت اس وعدے کو، پھر تم اپنے آپ کو ذلیل مت کرو، اپنے آپ کو گراؤ مت۔ دیکھیے ہم یہاں پر اب تو ہم فی زمانہ اپنی اس ڈگنیٹی کریکٹر جو سے اتنی دور آ گئے ہیں، اتنی دور آ گئے ہیں، یہاں تو صرف وہ جھوٹ برا سمجھا جاتا ہے جو پکڑ نہ لیا جائے، وہ جھوٹ صرف برا ہے، خود اپنی ذات کے سامنے، اپنے سامنے، اپنے نفس کے سامنے، اپنے ضمیر کے سامنے جو شرمندہ ہونے والی کیفیت ہے وہ تو شاید اتنی من و مٹی تلے دب گئی ہے کہ اس پہ کوئی شرمندگی ہی نہیں ہے کہ کسی کے سامنے کتنا جھوٹ بولا۔ اس سلسلے میں شاید اگر میں اپنی بات کہہ پاؤں تو میں ایک واقعہ رکھتی ہوں آپ کے سامنے، امام ابو حنیفہ کا مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے سنا بھی ہوگا پہلے بھی شاید، کہ امام ابو حنیفہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کپڑے کے مرچنٹائز تھے نا، ان کے کپڑے کے ان کے والد کی بھی کاروبار تھا، تو آپ اسی کو کنٹینیو کرتے تھے۔ تو اس میں ہوا یہ کہ آپ کے پاس ایک بہت کچھ مال آیا اور وہ آپ کے پاس رکھا گیا، تو ایک تاجر آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ بھئی آپ یہ مال بیچیں گے تو میں آپ سے اتنی قیمت پہ خریدوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو مطلب ان دونوں کے درمیان، حضرت امام ابو حنیفہ کے درمیان اور تاجر کے درمیان عہد نہیں ہوا ابھی کوئی۔ انہوں نے اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کل بتاؤں گا کہ میں یہ مال تمہیں دے دیتا ہوں۔ اب رات میں انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ ٹھیک ہے، یہ میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے اس کی یہ آفر کی ہے، میرے جو بھی یہ تمام چیزیں ہیں، تو میں اس کو صبح دے دوں گا۔ رات میں انہوں نے دل میں یہ سوچا۔ صبح جب انہوں نے دوبارہ اپنا کاروبار شروع کیا، اپنی شاپ اوپن کری، تو ایک اور تاجر آیا اور اس نے وہ والا مال دیکھا اور اس نے کہا کہ اچھا میں آپ کو اس کے اتنے پیسے دوں گا، یعنی کہ اور جو پچھلا تاجر تھا اس سے زیادہ کچھ پیسے اس نے بتائے۔ فار ایگزامپل پچھلے تاجر نے 5,000 کہے تو اس نے 10,000 کہے، یا جو کچھ بڑھ کے پیسے بتائے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو پچھلا تاجر تھا وہ آفر کر کے چلا گیا تھا، امام ابو حنیفہ نے اس سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ رات کو انہوں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے، انہوں نے جو بھی اپنا حساب کتاب کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے اس میں مجھے نقصان نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے میں اس کو دے دوں گا۔ صبح اس آدمی کے آنے سے پہلے ہی دوسرا آدمی آ گیا، اس نے زیادہ قیمت دی۔ امام صاحب کسی بھی باؤنڈیشن میں نہیں تھے، کسی بھی اس پہلے والے تاجر کے ساتھ کسی بھی اگریمنٹ میں نہیں تھے، کسی بھی باؤنڈیشن میں، نہ لیگلی نہ اخلاقی طور پہ، نہ کسی طرح۔ دوسرے آدمی نے زیادہ آفر کی تھی، وہ اس کے ساتھ جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس سے یہ کہا کہ نہیں، میں تمہیں نہیں دے سکتا، یہ میں آپ کو نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ سیکنڈ تاجر چلا گیا، جو پہلا تاجر واپس آیا اس کو انہوں نے اسی کم قیمت پر دے دیا۔ تو ان کا جو ملازم تھا یا جو بھی یہ تمام ماجرا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ امام صاحب یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ وہ جو پہلا آدمی آیا تھا وہ تو صبح جو آدمی آیا تھا وہ تو زیادہ آفر کر رہا تھا، اس سے آپ نے کہا کہ میں نے نہیں آپ کو دینا ہے اور اس کا سودا ہو چکا ہے، جبکہ ہم نے اس کا سودا کسی سے بھی نہیں کیا تھا اور بعد میں آپ نے اسے کم پہ دے دیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں نے رات کو دل میں یہ سوچ لیا تھا، نیت کر لی تھی کہ میں اس آدمی کو دے دوں گا۔ اب اس کے بعد میرے پاس جو دوسری آفر آئی، سیکنڈ آفر آئی، وہ زیادہ بڑی تھی، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اپنے ضمیر کے سامنے گریڈی یا لالچی شو ہوں کہ جب میں یہ نیت کر ہی چکا ہوں کہ میں اس کو دوں گا تو مجھے اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ یو آر گیٹنگ دا پوائنٹ کہ ان کی اپنی ذات کے سامنے ان کی کتنی عزت ہے، ڈزنٹ میٹر کہ دوسرے لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ ہم تو دوسروں کے لیے بہت کچھ الٹا سیدھا کہنے کے میں سے نہیں ڈرتے، یا کم سے کم جو بہت ہی شریف یا بہت ہی عزت دار ہے وہ اتنا ہے کہ بس اس کا غلط بات پکڑی نہ جائے۔
کچھ بھی کسی کے لیے کہا جا سکتا ہے، اپنی ہی نفس کے سامنے، اپنے ہی آپ کے سامنے جو باتیں ہم صبح سے شام تک کرتے ہیں، اگر خود اس کو میں اپنے ہی سامنے رکھوں اور سوچوں کہ یہ اگر اس میں ان دونوں باتوں میں کتنا تضاد ہے، یا اگر مجھے نظر آئے، اللہ نہ کرے میرا ہمارے کریکٹرز ایسے ہوں کہ اس میں کتنی منافقت ہے، تو ہماری تو اپنی ہی نگاہوں میں کتنی عزت ختم ہو جائے، لیکن وہ تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی کہ جب تم ہے نا اپنی عزت اپنی نگاہوں میں باقی رکھو، جب ایک واحد کر لو کسی کے ساتھ، جب ایک ایگریمنٹ کر لو تو اس پہ قائم رہو۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں، ابھی کہیں پر کسی محفل میں ذکر ہو رہا تھا، ابھی بیچ میں اصل میں ایک چھوٹا سا ایک وہ تھا، 3 4 اس کا سیشن تھے، تو وہ امام ابو حنیفہ کی لائف ہسٹری کے اوپر ڈسکشن تھا۔ تو لٹرلی یہ نظر آتا ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو خیر ایک فقہی حوالے سے ایک تمام کورس تھا، لیکن پوائنٹ اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو پیغمبر نہیں تھے نا، یہ لوگ تو عام اسکالرز، عام گھروں میں پیدا ہوئے تھے، نارمل والدین کے ہاں۔ ان کی جو ایک لیگیسی ہے وہ اس حد تک کیوں باقی ہے کہ جیسے کہ جب بھی اس دین اسلام کا نام آ رہا ہے تو بخاری شریف کا نام آ رہا ہے اور حنفی مذہب کا نام آ رہا ہے، مطلب دے آر جسٹ کیچنگ ٹورڈز دا ایکولیٹی میں، کہ جہاں تک قرآن کی تعلیم آ رہی ہے اس کے برابر برابر نیچے نیچے ہی سب سے زیادہ جو سیکنڈ کتاب کھولی جا رہی ہے۔ اتنا اونچا مقام ان کا کیوں ہے؟ ان کا اونچا اتنا مقام یہ ہے کہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ کی عزت کی ہے، یہ اپنی نگاہوں میں نہیں گرے۔ ڈزنٹ میٹر کہ دوسرے کی نگاہ میں گرنا ہے یا نہیں گرنا، اپنی ہی نگاہوں میں نہیں گرے، ایک چیز کے لیے طے کر لی تو اس چیز پہ قائم ہے۔ تو یہ ہے اتنا بڑی بات کہ جب آپ کوئی بات کر لو، اور یہاں تو ہم ایک بات کر کے، وعدے کر کے، جو کاروباری معاملات میں جو تمام اسلامی دنیا کا حال ہے کہ ایک 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 چیز جو بک ہو گئی ہے، ایک چیز جو ڈیلیور کرنی ہے، ایک چیز کی جو کوالٹی طے ہوئی ہے، ان تمام معاملات میں جب ہم وہ گڑبڑ کرتے ہیں تو کسی دوسری نسل تک تو اس کاروبار نے کیا چلنا ہے، وہ پہلی نسل میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس بیربانی کی وجہ سے نہ اس پیسے میں برکت ہوتی ہے، نہ اس عزت میں برکت ہوتی ہے۔ ہم اگر سبق حاصل کرنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر سنسیئرٹی ہو، کریکٹر بلڈنگ ہو، بظاہر امام صاحب کے اس واقعے میں دیکھا جائے تو انہیں کچھ نقصان ہوا ہوگا، زیادہ منافع نہیں ملا، لیکن اس زیادہ منافع کو اگر ہم آپ اس نگاہ سے دیکھ کے کیلکولیٹ کریں کہ آج ہم جیسا اور آپ جیسا کم علم رکھنے والا آدمی بھی ان کا نام جانتا ہے، ان کے علم سے بہرہ مند ہوتا ہے، تو سوچئے کہ یہ سنسیئرٹی کہاں تک جاتی ہے۔ بظاہر دنیا میں بے ایمان ہمیں بہت کامیاب نظر آتا ہے، جھوٹ بولنے والا فائدے میں نظر آتا ہے، لیکن واللہ یہ اللہ کی سنت کے ہی خلاف ہے۔ اللہ نے جو یہ دنیا بنائی ہے نا، یہ اس کی تھیم کے ہی خلاف ہے۔ تو ڈزنٹ میٹر کہ بظاہر جو کچھ اگر ہم سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بظاہر جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے ٹروتھ ول پریویل۔ سو یہ اپنی اپنی جو جو قسمیں ہیں، اپنے جو عہد ہیں، اپنی جو ایگریمنٹس ہم نے اپنے دل میں کسی دوسرے کے متعلق کیے ہیں، جو ایک ہمارا دوسروں کے ساتھ ریلیشن ہے، اس کو ہم اسی لیول پر نبھائیں اور نبھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ، اور تم سب مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا۔ اتنی درد بھری آیت ہے یہ، اگر ہم اس کا مطلب سمجھ لیں تو غزلها، اپنا سوت، من بعد قوت انکاسا، مضبوطی کے بعد ٹکڑے ٹکڑے۔ یہ پوری آیت پڑھ لیتے ہیں پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ تتخذون، تم سب بناتے ہو، ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلم، دھوکہ دینے کا ذریعہ، بینکم، اپنے درمیان، تکون امتن ہی اربا، اپنے درمیان کے ہو ایک جماعت وہ زیادہ بڑی ہوئی دوسری جماعت سے، من امتن، انما یبلوکم اللہ بھی ولا یبینن لکم یوم القیامت ما کنتم فیہ تختلفون، بے شک صرف وہ آزماتا ہے تمہیں اللہ اس کے ساتھ، اور وہ یقیناً ضرور واضح کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن جو تم تھے اس میں تم سب اختلاف کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، اور تم مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا اپنا کاتا ہوا سوت مضبوطی سے، اور اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ، اور تم بناتے ہو اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ اپنے درمیان کہ ہو ایک جماعت وہ زیادہ بڑی ہوئی
دوسری جماعت سے بے شک تو اللہ تو تمہیں آزماتا ہے تمہیں اس عہد کے ساتھ، اور یقیناً ضرور وہ واضح کر دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن جو تھے تم اس میں اختلاف کرتے۔ تو پہلا جو اس کا پورشن ہے آیت کا، کہ اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو تک وہ کاٹتی ہے، تکلا سے کاٹتی ہے اور پھر وہ سوت بناتی ہے اور پھر اس کو ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اب یہ جو اس کی امیجنری ہے، اول سب سے بڑا تو مسئلہ یہاں امیجنری کا ہی ہے کہ سوت کاٹنا ہی، آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ مینی پیپل کین امیجن کہ سوت کس طرح کاٹا جاتا ہے۔ اگر یہاں کوئی ٹین ایجر آڈینس ہوتی تو پھر تو میں بالکل ہی سوچ سکتی تھی کہ ان کو تو اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ میں کچھ امید کر سکتی ہوں کہ شاید ہم اتنے پرانے لوگ ہیں کہ کچھ تھوڑا سا ہمارے ذہن میں کوئی تصویر موجود ہوگی اپنے کوئی پہلی کلاس کے قاعدے کی یا کچھ کی۔ پریکٹیکلی تو شاید ہم نے بھی نہیں دیکھا سوت کاٹتے ہوئے کسی کو، لیکن ایک چرخا سا ہوتا تھا، اس کے اوپر وہ دھاگا جیسے جو بنالا نکلتا تھا کپاس میں سے جس میں روئی ہوتی تھی، اور اس پہ چرخا جاتا تھا، اس پہ سے وہ اس کا رواں ہٹایا جاتا تھا اور اس کا فائن دھاگا بنایا جاتا تھا۔ اٹس اے ویری پینفل، ویری لیندی اور بڑا ہی ریپیٹیٹیولی بڑی ایک محنت کا کام تھا، اور بہت پورے دن کی اور پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کی محنت کے بعد ایک چرخی تیار ہوتی تھی جس کے اوپر وہ دھاگا ہوتا تھا، پھر اس دھاگے سے کپڑا بنتا تھا۔ تو مطلب ایک بڑا پروسیس ہے۔ یہ اس وقت کا بات ہے جب مشینیں نہیں تھیں، اب تو ظاہر ہے مشینیں ہیں تو اس میں وہ کپاس کے وہ کاٹن کے وہ ڈال دیے جاتے ہیں اور اس سے وہ ساری چیزیں ریفائن ہو جاتی ہیں۔ تو مطلب پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ ایک ایسا عمل جو بڑی محنت سے کیا ہو اور بڑا وقت لگا کے کیا ہو، ایک محنت تو وہ ہو گئی نا کہ ایک بہت سخت کوئی ورزش کی، چلو 10 منٹ کر لی وہ کر لی، ایک ایسی چیز کہ بہت گھنٹوں لگا کر، کہیں مہینوں لگا کر کسی نے بہت ایک کام کیا ہو، بڑا اس میں اپنی انویسٹمنٹ کی ہو، بڑی اس میں اپنی انرجی لگائی ہو، جان لگائی ہو۔ ایک آدمی ہے اس نے 16 17 سال جا کر کچھ پی ایچ ڈی پڑھا ہو تو اس میں اس کی پوری آدھی عمر گزر گئی ہو، اور اس نے وہ تعلیم حاصل کی ہو، کوئی ڈاکٹر بنا ہو، کوئی حافظ بنا ہو، ایک لمبے عرصے تک اس میں ایک محنت کی ہو اس ڈائریکشن میں، اور وہ کوئی مقام اور وہ کوئی چیز بنائی ہو، ایک مستری ہو، اس نے کوئی اینٹ کے بعد اینٹ رکھی ہو اور ایک دیوار کھڑی کی ہو، مطلب ایک ون بائی ون کر کے، بٹ بائی بٹ کر کے کوئی چیز کو کرا ہو، اور پھر جب وہ چیز تیار ہو جائے تو اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے توڑ دے۔ تو یہ ہے امیجنری اس آیت کی، جسے میں نے کہا کہ اتنی درد بھری آیت ہے کہ انسان اس قدر نا عاقبت اندیش ہے کہ اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کے بننے میں بھی کتنی محنت، کتنی توانائی اور کتنا انویسٹمنٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کو برباد کر دینا 1 منٹ کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ ہے امیجنری اس بات کی کہ ایک شخص عبادتیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقے دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، کیا کیا کچھ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک بات ایسی کر کے کسی کا دل دکھا دیتا ہے، کسی کو ایسا اپنے خلاف کر لیتا ہے، ایک بے ایمانی کر کے، ایک غلط ٹرانزیکشن کر کے، ایک دھوکہ کاروبار میں دے کے وہ یہ کام کر کے ایسا کر لیتا ہے کہ اس کا وہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ ایسا ہے جیسے کہ کسی نے بنے ہوئے کپڑے کو قینچی سے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر دیا۔ تو مت کرو، یعنی ایک بڑی دردناک ایک طریقے سے، جو ایک بہت ہی ایک شخص ہو نا آپ کا جو بہت ہمدرد ہو اس کو، یا جیسے ایک ماں ہو، ماں باپ ہوں جو اپنے بچے کو کہیں کہ ارے تم یہ وقت ضائع نہ کرو، تو بالکل ایک یہ وہ ٹون ہے اس وقت کہ اتنی محنت سے تم لوگ نیکیاں کرتے ہو، اور یہ جو تکلق آتا ہے نا، یہ جو سود کا آتا ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان کوئی بہت وقت لگا کے کوئی چیز بناتا ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ بھائی ایک آدمی ہے، اس نے 16 سال پڑھا، اس نے پی ایچ ڈی کیا، تو ظاہر ہے اب جب وہ پی ایچ ڈی کو انسان 16 17 سال پڑھ کے کر رہا ہے تو اس کو لگے گا کہ میں نے کچھ کیا ہے، آئی ہیو ڈن سم تھنگ۔ کوئی مفتی بنا ہے، کوئی قاری بنا ہے، کوئی حافظ بنا ہے، کسی نے کوئی بہت اونچی بلڈنگ بنا دی ہے، تو جب وہ چیز فزیکلی نظر آنی شروع ہوگی، یا وہ آپ کی ایجوکیشن وائز یا کہیں پہ بھی نظر آنی شروع ہوگی، تو آپ کو ہوگا اوہ آئی ہیو ڈن سم تھنگ۔ تو جیسے جو عورت نے سود کاتا ہے اسے نظر آئے گا کہ میری محنت یہ سامنے رکھی ہے، تو اس کو لگے گا آئی ہیو ڈن سم تھنگ، اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا جو آپ نے یہ کام کیا، تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی وہ ساری محنت ایسے ہے کہ جیسے اگر آپ آنکھوں سے اس کا مظاہرہ دیکھ سکیں تو وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک بلڈنگ کو کھڑا کیا تھا اور اس کو آپ نے نیچے اس کو بلاسٹ کر دیا، اور وہ پوری کی پوری بلڈنگ نیچے سے آپ کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ بظاہر تو وہ بلڈنگ اس وقت آپ کے سامنے کھڑی ہے، دنیا تو وہ جگہ نہیں ہے نا کہ آپ کو سب کچھ نظر آیا، لیکن اصل میں وہ تباہ ہو گئی۔ آپ تو اس بات کے اوپر بڑے خوش ہیں کہ میں نے فلاں جگہ مسجد بنوا دی ہے، میں نے فلاں جگہ کنواں کھدوا دیا ہے، میں نے فلاں جگہ اسپتال بنوا دیا ہے،
لیکن بعد میں جو یہ اعمال کا جب حساب کتاب کھولیں گے تو پتہ چلے گا وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی. تو مت کرو ایسے، اپنی محنت کی انویسٹمنٹ کو ایسے برباد مت کرو. اور جو آیت کے بعد کا جو متن ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو اپنی قسموں کو مت بناؤ اس بات کے لیے دھوکہ دینے کا ذریعہ. یہ اس آیت کے اس پورشن کے بارے میں میں بہت ڈھونڈ رہی تھی، مجھے کہیں کہیں سے وضاحت نہیں ملی. جتنی اس کی تفسیر مجھے ملی ہے وہ تفسیر میں تو علماء اکرام یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ بیسکلی یہود جو مدینہ تھے ان کے متعلق تھی، کیونکہ تھا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان تمام مدینہ کے لوگوں تک پہنچی اور مدینہ کے لوگ عرصے سے یہودی جو مدینہ کے یہودی تھے ان سے وہی سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ اب ایک پیغمبر آنے والا ہے، اب ہمارا لاسٹ پیغمبر آنے والا ہے، اب ہمیں دوبارہ بعثت ملنے والی ہے، ہماری کتاب کھو گئی ہے، ہماری چیزیں کھو گئی ہیں، بس ہمارا نبی آتا ہی ہوگا اور جیسے ہی وہی آئے گا تو پھر ہمیں ویسی ہی شان و شوکت ملے گی. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ مطلب دنیا کے وہ امامت ان کے پاس تھی، تو بس اب ہمارا نبی آتا ہوگا اور اب ہمیں امامت ملتی ہوگی. وہ بڑے شاکڈ ہو گئے تھے کہ جب امامت مل گئی حضرت اسماعیل کی برانچ میں سے. اب جب وہ لوگ ان سے مدینہ کے لوگ ان سے پوچھنے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ قسمیں کھا کر وہ یہ کہتے تھے نہیں یہ وہ نہیں ہے. تو اب یہ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، تو اس کے اوپر اس بات کا ایفیکٹ ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ آیت جو ہے یہ مدینی زندگی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. کسی بھی مجھے تفسیر میں یہ چیز نہیں مل سکی، میں کافی اس کے بھی پر میں نے ریسرچ کی ہے یہ، کیونکہ یہ سورہ تو مکی ہے. تو اس آیت کا یہ جو ایکسپلینیشن اسکالرز دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ پرٹیکولر آیا مدینہ میں نازل ہوئی تھی، یا یہ اس وقت ہو سکتا ہے، یا یہ اس کا مطلب یہ ہو کہ چونکہ یہ مکہ کے بالکل آخری دور کی صورت ہے تو اس زمانے میں بھی یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے سے ہی جو مدینہ کے جو وفد تھے وہ مکہ آنا شروع ہو گئے تھے اور ان کے درمیان یہ بات چیت ہونی شروع ہو گئی تھی. بیت عقبہ 1 اور بیت عقبہ 2 جو تھا، یعنی کہ جو وفد مدینہ سے آ رہے تھے اور تمام یہ پھر ان کے درمیان ایک بننا شروع ہو گیا تھا، ایک پلان بننا شروع ہو گیا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جائے اور ان کو مدینہ کیا جائے. تو ہو سکتا ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہو کہ جب یہ وہ لوگ جا کر وہاں پوچھتے ہوں یہودیوں سے اور پھر یہودی جھوٹی قسمیں کھاتے ہوں اور وہ اس حوالے سے اپنے آپ کی اپنی برتری ثابت کرتے ہوں. لیکن ان جرنل اس آیت کو ہم جرنل بھی لے سکتے ہیں کہ محض اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے ایک شخص کو اللہ نے پہلے برتری ادا کی، اب اس نے یہ دیکھا کہ وہ برتری یا وہ عزت یا وہ ایک علمیت کسی اور کو مل گئی ہے، اگر تو واقعتاً دوسرا شخص اپنی علمیت میں، اپنی قابلیت میں، اپنی ٹیلنٹ میں اس لائق ہے کہ اس کا سکہ مان لینا چاہیے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو آگے بڑھ جائے، وہ اپنا کام کر لے. اس میں یہ زیادہ عزت کی بات ہے. تو یہ بیسیکلی آیت نمبر 92 اسی چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر بہت مشکل کام ہے. دیکھیے یہ اگر ایک شخص کے لیے جو ایک امام مسجد ہو، اس کے بعد کوئی نیا امام مسجد آتا ہے اور وہ اس سے زیادہ قابل ہے، اس سے زیادہ اچھا اس کے پاس علم ہے، اس سے زیادہ چیزیں اچھی ہیں، تو وہ تو پہلا امام اپنی جگہ سے اتر جائے اور دوسرے کو اتنی جگہ دے دے. یہ جرنلی ایک گریڈی لالچی دنیا پرست روح جو ہوگی وہ اس کے لیے یہ بہت مشکل کام ہوگا. ہاں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے چل رہا ہے، جس کو اللہ کے راستے کی فکر ہے، جس کو اس بات کی فکر ہے کہ کل مجھے حساب دینا ہے، اس کے لیے ہوگا ٹھیک ہے فائن الحمدللہ، یہ آگے آ گیا یہ آگے آ جائے، مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں. کتنی ہم اگر اسلامک ہسٹری پڑھیں تو ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ امام شافعی جو تھے یا امام مالک جو تھے، یہ تمام بڑے بڑے امام جب ایک دوسرے کی گیدرنگز میں جاتے تھے تو ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، جبکہ ان کی اپنی تھاٹس میں بہت آپس میں مطلب ان کے اب الگ الگ انٹرپریٹیشن تھی. تو پوائنٹ کہنے کا یہاں پہ یہ ہے کہ اگر علم نے واقعی ہم کو علم عطا کیا ہے تو عالم کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں ممبر سے نیچے اتر جاؤں، میرے بعد کل کوئی اور آگے آ جائے. لیکن ہاں اگر دنیا داری ہے تو پھر وہ اس کے لیے یہ چیز اپنی چودراہٹ کو ختم کرنا بہت مشکل ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، آیت نمبر 93. اور اگر اللہ چاہتا، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَكُمْ یقیناً بنا دیتا تمہیں امتم واحدتاً، ایک ہی امت. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِ مَن يَشَاءُ، اور لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. پوائنٹ یقیناً کہنے کا یہی ہے کہ اگر سب ایک جیسے ہو جاتے، کوئی نہ گورا ہوتا نہ کالا ہوتا،
کوئی نہ جاہل ہوتا نہ عالم ہوتا، کوئی نہ اونچا ہوتا نہ لمبا ہوتا، سبھی سبھی ایک ہی جیسے ہو جاتے، ایک ہی نبی آ جاتا، سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا سسٹم بتاتا بھائی سبھی ایک ہی نبی کی امت ہے۔ یہ آج جو یہود اور نصارہ اور مسلم کا جو جھگڑا ہے اتنا زیادہ، یہ اس لیے ہے کہ ان تینوں کی الگ الگ آئیڈینٹیز ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی بنا دیتا تو قصہ ہی ختم ہو جاتا، جب سارے یہودی ہیں تو کون کس سے جھگڑتا، سارے ہی مسلمان ہیں تو کون کس سے جھگڑتا؟ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہی اس لیے تھا کہ وہ یہ آزمائش ہونی تھی، یہ چیک ہونا تھا، یہ بیلنس ہونا تھا۔ واللہ آج ہم یہودیوں کو، عیسائیوں کو یا ان تمام امتوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہماری امت سے پہلے آئیں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دین اسلام اڈاپٹ نہیں کیا جبکہ یہ وہی دین ہے۔ تھوڑی دیر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہوتے، اگر میں یہودی ہوتی اور پھر اس کے بعد میں یہودی گھر میں پیدا ہوں اور اس مکے میں، اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اب یہ ایک اسلام آ گیا ہے، تو یا آج کی دنیا میں اگر پیدا ہوں اور اگر آج ایک یہودی بچہ ایک گھر میں پیدا ہو رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ اچھا اب یہ اسلام آ گیا ہے اور اب مجھے اسے فالو کرنا ہے، از اٹ دیٹ ایزی؟ یہ لٹرلی انسان صرف اس وقت کر سکتا ہے جب اس کا اللہ سے کنیکشن ہو، جب وہ سیدھی راہ پہ ہو، جب وہ صراط مستقیم پہ ہو، جب اس کو بڑی کلیئرٹی ہو اپنے راستے کے متعلق کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے۔ میرا ٹارگٹ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس ڈزنٹ میٹر کہ میں اپنی چودراہت چھوڑوں، کسی اور کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لوں، کسی اور کے تابع ہو جاؤں، بالکل پیچھے ہو جاؤں، گمنام ہو جاؤں، اپنا سارے دکان بند کر دوں، ڈزنٹ میٹر، ایز لانگ ایز میں اللہ کی نگاہ میں بلند ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اتنا حوصلہ انسان کو ملتا جبھی ہے جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کنیکشن بالکل کلیئر ہوتا ہے۔ وَلَا لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یقیناً تم سب ضرور پوچھے جاؤ گے اس بارے میں جو تم سب کیا کرتے تھے، یعنی پچھلی امتوں سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے اگلی اس نبی کو کیوں نہیں مانا، پھر اس نبی کی امت میں جو آپس میں لوگ تھے ان سب سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے فلاں چیز جو تھی وہ تم سے بہتر تھی، فلاں آدمی تم سے بہتر بات کرتا تھا، وہ فلاں آدمی سچ بول رہا تھا، فلاں شخص میں فلاں دور میں فلاں آدمی سچ لے کے کھڑا ہوا تھا، تم نے اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ صرف اس لیے کہ اس کی بات ماننے کی وجہ سے تمہارے عیش و آرام میں فرق پڑ رہا تھا، تمہاری حکمرانی میں فرق پڑ رہا تھا۔ یہ ہم سب تم سے پوچھیں گے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا إِيمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَّدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور مت تم سب بناؤ اپنے قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ اپنے درمیان کہ پھسل جائے کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد، اور تم سب چکھو برائی اس وجہ سے جو تم نے روکا اللہ کی راہ سے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے پھر بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ تو بیسیکلی یہ وہی کنٹینیویشن ہے اسی چیز کی کہ اللہ کی قسم ایک وہ چیز ہوتی ہے نا جو بڑی ایک، مطلب اس کے بعد تو کوئی اس سے زیادہ کوئی بات کی نہیں جاتی، جب عدالت میں جب وہ کہتے ہیں نا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، تو مطلب اس سے زیادہ اب آپ مزید کسی کی مورل اپیل کیا کر سکتے ہیں کسی سے؟ تو مت کرو ایسا، کیونکہ وہاں نہ جج تمہیں پکڑ پائے گا اگر تم نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھا لی، نہ گواہ نہ اور دوسرا وکیل پکڑ پائے گا، وہاں تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ چیز تمہیں کتنے بڑے عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ یہ تم یہاں کی جو فائدہ اس سے حاصل ہو رہا ہے تمہیں جھوٹی قسم کھانے سے، وہاں اس کا نقصان تم زیادہ بھگتو گے، بلکہ اسی دنیا میں بھگتو گے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، تم سب مت خریدو اللہ کے عہد کے بدلے میں ثمنًا قلیلا۔ یہ الفاظ جو ہیں اوور دا پیریڈ آف مدنی قرآن بہت یوز ہوئے ہیں، ثمنًا قلیلا، ولا اشتروا بعہد اللہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھیے، بار بار آپ کو اس طرح یہ الفاظ کی ریپیٹیشن سنائی دیتی ہے۔ اسی چیز سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مکی سورہ تو ہے لیکن یہ بالکل بس اب لاسٹ دور کی سورہ ہے۔ اس میں جو ایک ٹون ہے، جو ایک لہجہ ہے، جو الفاظ کا استعمال ہے، جو ایک آئیڈیا تھیم جو ہے، ایک کانسیپٹ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ کلوز ہونا شروع ہو گیا ہے مدنی صورتوں کے، مطلب یہ مکہ کا بالکل آخری دور ہے۔ تو مت کرو کہ چھوٹی چھوٹی قیمت کے پر اس کو مت بیچو۔ انما عند اللہ ہوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم سب جاننے والے۔ دیکھیے یہ صرف الفاظ ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سورہ بقرہ جب ہمارا تو قرآن ہی سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ ماشاءاللہ زیادہ تلاوت بھی کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ سورہ آل عمران اس کے بعد زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ واللہ کتنی دفعہ ہم ان آیتوں پہ سے گزرتے ہیں، کتنی دفعہ ہم ان الفاظ کو پڑھتے ہیں، بس دعا یہ کرنی چاہیے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب یہ بھی آگے یہ والا آئے گی بھی آیت کہ جب بھی تم قرآن
पढ़ा करो तो आउज़ बिल्ला पढ़ा करो। दुआ ये करनी चाहिए कि ये अल्फाज़ इंसान के दिल में उतर जाएँ। ये एक आयत भी अगर इंसान के दिल में उतर जाए ना, तो वो उसकी ज़िंदगी बदलने के लिए, उसकी आँखें खोलने के लिए काफ़ी होती है। वरना तो ये अल्फ़ाज़ ही हैं, बार-बार रिपीट हो रहे हैं, बार-बार रिपीट हो रहे हैं और उसका दिल पे कोई असर नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे सूरह बकरा में था कि एक चिकना पत्थर होता है, उसपे बारिश होती है, कुछ मिट्टी होती है, उस पे से धुल जाती है, कुछ देर के लिए कुछ मिट्टी जमती है, फिर वो धुल जाती है और बस इससे ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ पाती। नेक्स्ट आया मा इंदकुम यनफदु, और जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा। वो मा इंदल्लाहि बाक़, और जो अल्लाह के पास है वो बाक़ी रहने वाला है। वलनज्ज़ियन्नल्लज़ीना सबरु अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और यकीनन ज़रूर हम बदले में देंगे उन लोगों को जिन सब ने सब्र किया, उनका सवाब उससे ज़्यादा बेहतर जो थे वो सब अमल करने वाले। वल्लाही ये किसका वादा है? ये उस ज़ात किब्रिया का वादा है, उस ज़ुल जलाली वल इकराम का वादा है, उस बदीउस समावाति वल अर्द का वादा है। ये किसी दुनिया के झूठे और काज़िब बादशाह का वादा नहीं है। ये उसका वादा है कि अगर तुम सब्र के रास्ते को इख्तियार कर लो, तो हम तुम्हें ज़्यादा अजर, यानी जितना हमने सब्र किया है उससे ज़्यादा हमें अजर अता फरमाएँगे। उससे बेहतर अजर अता फरमाएँगे, उन सारे अमलों के ज़रिए फ़रमाएँगे और ज़रूर अता फरमाएँगे। लिनज्ज़ियन्ना, यकीनन ज़रूर हम बदला देंगे उन लोगों को जिन्होंने सब्र किया, और इसका सवाब इससे ज़्यादा बेहतर जो सब अमल करते थे। इब्न तैयम की उनकी जो कॉन्सेप्ट है, उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है कुरान की आयत की तशरीह के बारे में, अक्सर लोग, जैसे ये 22वाँ आयत आई है, तो मैं इसको पढ़ रही हूँ और कह रही हूँ कि भई हम अजर देंगे, या जनरल एक इंटरप्रिटेशन ये रहती है कि भई क़यामत वाले दिन तो ज़रूर ही अजर मिलेगा। इब्न क़य्यम की फ़िलॉसफ़ी ये है कि जब तक आयत खुद ये ना कहे कि अजर आखिरत में मिलेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत की जो एक ज़बान है, जो लैंग्वेज है, उसको ओपन रखा है। यानी अगर मैं इस आयत को पढ़ रही हूँ, तो उसमें ये कहीं नहीं कह रहा है कि ये अजर आपको आखिरत में मिलेगा। तो उसका मतलब है कि दुनिया में भी मिलेगा, दुनिया में भी सब्र का अजर आपके सब्र से ज़्यादा मिलेगा। और इसकी एग्ज़ाम्पल को अगेन अभी चंद ही सूरतों पहले हमने सूरह यूसुफ पढ़ी, और जैसा अभी मैंने ज़िक्र किया, उस अंधेरे तहख़ाने में जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, तो वो कहाँ वो सोच सकते हैं, जो आखिरी रात उनके तहख़ाने में होगी, कहीं वो सोच सकते थे कि ये मैं आज रात तो मैं यहाँ हूँ, और कल रात मैं बादशाह के महल में, बादशाह के बराबर वाले कमरे में, उस आलीशान बिस्तर में और गुलामों के सामने, और मैं मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हूँगा, कहीं वो सोच सकते थे? लिनज्जियन्ना, हम ज़रूर तुम्हें बदला देंगे। तो ये बदला इस सिर्फ़ आखिरत में नहीं है, दुनिया में भी इंसान होप कायम रखे, दुनिया में भी इंसान यकीन कायम रखे कि मुझे मेरे सब्र का बदला ज़रूर मिलेगा। मैं उस ज़ात से लिंक्ड हूँ, मेरा जो कशकोल है वो उस ज़ात के आगे फैला हुआ है। मेरी जो तमाम जुस्तजू है वो उस ज़ात के लिए है, और मैंने उस वादे पे अपना ईमान लाया है, और मैं उस वादे पे के रिज़ल्ट का मुंतज़िर हूँ इस दुनिया में भी, और मुझे उस पे यकीन है कि जब वो ये कह रहा है कि वो ज़रूर मुझे बदला देगा, तो इंशाअल्लाह मैं इस दुनिया में भी अपनी सरफ़राज़ी देखूँगा और आख़िरत में भी देखूँगा। अल्लाह मियाँ हम सबको उसमें शामिल रखे। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन अव उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलानुजद नुहय्यियन्नहु हयातन तय्यबन वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअलमून। जिसने अमल किया नेक, किसी मर्द से या औरत से, इस हाल में कि वो मोमिन हो, तो बिज़रूर हम उसे ज़िंदगी बख्शेंगे, ज़िंदगी पाकीज़ा, और यकीनन ज़रूर हम बदला देंगे इन्हें इनका अजर इससे ज़्यादा बेहतर जो थे वो सब अमल करने वाले। बस ये आखिरी ही हम इसको यहाँ पर ही बात को ख़त्म करते हैं कि ये जो इस आयत में कहा गया है ना कि हम इनको एक पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे, हयातुन तय्यबा, और हम ये ज़रूर यकीनन इन्हें बदला देंगे और अजर देंगे इनको इससे ज़्यादा। तो अब अगर एक सवाल, इसको बस एक मुख्तसर ब्रीफ इस पे डिबेट हम कर सकते करें अगर, कि एक सवाल ज़हन में ज़रूर ये आता है कि बहुत सारे औलिया अल्लाह, बहुत सारे नेक लोग, बहुत सारे ईमानदार लोग, बहुत सारे सच बोलने वाले लोग दुनिया में हमें बड़े मुश्किल रास्तों पर चलते हुए नज़र आते हैं, बड़ा बज़ाहिर बड़ा मुसीबत में नज़र आते हैं। यहाँ तो जो सच बोल रहा है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल काटी है, आज भी बहुत सारे लोग जेल काट रहे हैं।
بہت سارے لوگ صرف اللہ کا نام لینے ہونے کی وجہ سے قرآن میں سورہ جو ہے بروج ہے اس میں اصحاب اخدود کا قصہ ہے کہ انہیں آگ کے گڑھوں میں پھینک دیا گیا تھا۔ واللہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگ کے گڑھوں میں ہمارے سامنے ہمارے مسلمان بہن بھائی پھینکے جا رہے ہیں۔ پھر ہم یہاں یہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ ان کی زندگی پاکیزہ ہے اور طیب ہے۔ اگین بات یہ ہے کہ وہ پاکیزگی اور وہ طیب دیکھنے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ پاکیزگی اور طیب دیکھنے کا کرائیٹیریا صرف اگر یہ ہم رکھیں کہ کسی کے پاس بہت بڑا محل ہو، بہت نوکر چاکر ہو، بہت ساری گاڑیاں ہوں، بہت مال و دولت ہو، بہت عیاشی ہو، تو وہ ہی اللہ نے اس کو عروج اور آسانیاں عطا کی ہیں۔ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سوچ کے اوپر۔ اس تمام مال و دولت کے ساتھ کوئی شخص اس بستر پہ کتنی پریشانی میں لیٹ کے سو رہا ہے، اور اس کی بنسبت وہ شخص جو جیل میں مار کھا رہا ہے یا جو ٹوٹے ہوئے پتھروں پہ سر رکھ کے سو رہا ہے، اس کو کتنا دل میں سکون نصیب ہے کہ کم سے کم میں اپنے رب کو میں نے ناراض نہیں کیا ہوا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ تو یہ حیات طیبہ جو ہے، پاک 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 حیات جو ہے، اس کا بھی جو کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک شخص جب رات کو سوئے اور وہ دیکھے آج سارا دن کا جو میرا ایک کارگزاری تھی، اگر وہ ایسی تھی کہ اس میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کیا، چاہے وہ فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے، چاہے وہ اچھے بستر پہ سو رہا ہے، چاہے وہ بس ٹھیک بستر پہ سو رہا ہے، اگلے دن اس کے لیے کافی مشقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، چیزیں ہیں، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو یہ تسلی، اور اپنا ضمیر کا معاملہ یہ ہے اگین کہ کتنا ہی ہم اب اس ضمیر کو مردہ کر دیں، وہ ہم سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ ضمیر بھی ایک وہ ہے جو بالکل سچ بولنے والے اس قیدی کی طرح ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو پھر وہ والی بات ہے کہ وہ ضمیر آپ کو کبھی بھی غلط جواب نہیں دے گا۔ تو اگر وہ ضمیر رات کو مطمئن ہو گیا تو پھر اطمینان کی نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے حیات طیبہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حیات طیبہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اجر عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے اور پھر اس صبر کے اجر کو دیکھنے کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔